السلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آپ تمام کو خوش آمدید و مبارکباد کہ اللہ نے ایک نیک کام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نیک کام کے لیے ہمیں قبول کیا اور اللہ رب العزت اس میں ہمیں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ بات کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ کروں گا کہ جب آدمی کسی چیز کو شروع کرتا ہے الف سے ہی تو سمجھو کہ اس لائن پہ آ گیا، اس سفر میں آ گیا۔ جیسے ہم حرم کے لیے چلتے ہیں تو اپنے گھر سے نکلے نا تو ہم اب حرم کی طرف ہیں تو راستے میں موت آ جائے تو کل میدان محشر میں حاجی ہوں گے۔ جہاد کے لیے نکلے تھے، راستے میں موت آ گئے تو شہید ہوں گے۔ علم سیکھنا شروع کیا، موت آ گئی تو کل علماء کے ساتھ ہوں گے۔ تو کسی اس میں داخل ہو جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے۔ چلیں اب اپنی ترتیب میں چلتے ہیں، مختصر سی گزارشات کروں گا۔ دنیا میں جو بھی سکولز، کالج، یونیورسٹی میں جب امتحان آنے والا ہوتا ہے تو ٹیچر سے اسٹوڈنٹس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں گیس دے دیں، جو ہمیں امتحان آنے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں۔ تو ٹیچر شفقت کرتے ہیں تو 10 سوال اگر بتاتے ہیں تو اس میں 5 یا 3 آنے والے ہوتے ہیں، سارے کبھی بھی نہیں بتاتے۔ لیکن ہمارے ٹیچر ہمارے آقا مولا سرور کائنات امام الانبیاء المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین، اللہ اکبر، آپ نے پورے سوال بتا دیے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میدان محشر میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ ننگے، بھوکے، پیاسے، پریشان، پسینے میں ڈوبے، بعض ٹکنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کندھوں تک، حتیٰ ڈوبے بھی ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، ماں باپ بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ وہ کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ صدقے جائیں رسول اللہ پہ، جنہوں نے قبر کے 3 سوال اور میدان محشر کے 5 سوال آج سکھا دیے، اور سوال ہی نہیں سکھائے، سوالوں کا جواب بھی سکھا دیا۔ ہمارا قرآن حدیث کا ذخیرہ، ہمارے علماء کی محنت، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء حضرات کی محنتیں ہمارے پاس الحمدللہ بنا بنایا نوالا ہے، جو ہم نے منہ میں ڈالنا ہے، چبانا ہے اور اندر لینا ہے۔ ہمیں یہ سارا کچھ بنایا دے دیا گیا۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ تو بس یہ سیکھنا ہے کہ اس وقت سے پہلے ہماری تھوڑی سی تیاری ہو جائے۔ تو یہ جو کلاس رکھی گئی ہے، ایسی تیاری کی کلاس ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کون ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، جنہیں مٹی سے، جن کا پتلا بنایا گیا، مٹی کے مختلف مقامات سے ان کی مٹی لی گئی، اور جب ان کو پتلے میں بنایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ساری روح، میری، آپ، ہم سب کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، سب کی ارواح کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا گیا۔ تو اللہ نے سب کو پیدا کر کے پھر کلام کیا۔ اللہ نے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو میں اور آپ نے کیا جواب دیا تھا؟
بلا بے شک، یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا ہے اور اللہ سے کلام کیا ہے. اللہ، اور عالم امر جنت، عالم امر جو ہے وہ عرش سے بھی بلندی پہ ہے، بلندی پہ ہے. اللہ رب العزت نے پھر ہمیں دنیا میں بھیجا. اللہ قادر تھے، درختوں پہ اگا دیتے، پہاڑوں پہ نکال دیتے، بارش کی طرح برسا دیتے، زمین سے نکال دیتے. کوئی اور طریقہ ہوتا، اس نے ماں باپ، خاندان، علاقہ، محبتیں، تربیتیں، پرورشیں، کیا کیا ایک نظام بنایا ہمارے لیے. آپ نے غور کیا اپنے آپ پہ؟ اگر ہم مچھر ہوتے، چھپکلی ہوتے، سانپ ہوتے، گدھے ہوتے، خنزیر ہوتے، چوہا ہوتے، اس نے کتنے احسان کیے ہیں. پھر کسی یہودی، عیسائی یا کسی بت پرست کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ کے گھر امت میں پیدا ہوئے. پھر عموماً الحمدللہ پاکستانی ہیں، ایک اسلامی ملک، ایک آزاد ملک. کشمیر والے مسلمانوں سے پوچھو، فلسطین کے چائنا کے مسلمانوں سے، رشیا کے مسلمانوں سے پوچھو دین کیا ہے. اذان کی آواز نہیں آتی، پردہ کوئی نہیں کر سکتا، داڑھی کوئی نہیں رکھ سکتا، ٹوپی کوئی نہیں پہن سکتا. اللہ نے کتنی سی. پھر ماں باپ دیے. پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں، کیسی خوبصورت آنکھیں، کیا دیکھتی ہیں، کیا لذت آتی ہے. کان کو دیکھیں، کیا کیا آوازیں سنتا ہے ہر شخص کی دوسرے سے آواز. بالوں کو دیکھیں، منہ کے سٹائل کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھیں، رنگ کو دیکھیں، ناک کی سونگنے، خوشبو اور بدبو کو. دانتوں کو دیکھیں، ہر دانت کا اپنا ذائقہ بھی ہے، دباتا بھی ہے، چباتا بھی ہے. زبان کو دیکھیں، چکھتی ہے، 19 ذائقے ہوتے ہیں. بولتی ہے، کیسی کیسی بولتی ہے، کتنا خوبصورت بھی بولتی ہے، ذکر کرتی ہے. پھر دل کو دیکھیں، جس میں جذبات، محبت، احساسات، تصورات، عجیب نعمت رکھی. حضرت بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دل دریاؤں سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانتے ہو. یہ کس نے کیا؟ ہاتھوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، نظام ہضم کو دیکھیں. اللہ اکبر. ایک گندے نطفے سے کیا خوبصورت تصویر بنا دی. پھر جب آدمی مر جاتا ہے تو پھینک نہیں دیا جاتا، جانور نہیں کھاتے، گل نہیں جاتا، زمین میں اتار دی. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اس میں لوٹا دیے جاتے ہیں، اسی سے اللہ اٹھا دیں گے. پھر قبر پہ ایک نشان رہتا ہے ماں باپ کا، یاد رہتی ہے ماں باپ کی. پھر انسان اعمال کرتا ہے، ماں باپ کو اس کا ثواب جاتا ہے. پھر میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. تو یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آپ غور کریں نا ان باتوں پہ تو آپ سوچیں گے کہ وہ کتنی قریب ہستی ہے جس نے یہ ہمیں سورج کی روشنی بغیر پیسے کے، ہوائیں بغیر پیسے کے، سورج کی گرمی بغیر پیسے کے، پانی بغیر پیسے کے، ہمارے سانس لینے بغیر پیسے کے. آکسیجن اسپتال میں لگے جائے تو بل بھی ادا نہیں ہو سکتا. آج عمریں گزر گئی ہیں، آکسیجن لیتے، روشنی لیتے، پانی لیتے، سارے نظام کو لیتے. تو اللہ نے تو ہم سے کچھ بھی نہ لیا نا، سب کچھ وہ دے رہا ہے اور دیتا جا رہا ہے اور دے رہا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. تو میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں پیدا کیا، خدا کی قسم ان کی پہچان دیکھیں. کوئی ماں اپنے بچے سے وہ محبت نہیں کر سکتی جو رسول اللہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کریں گے. اللہ، میرے نبی دنیا سے جانے لگے ہیں، دنیا سے جانے لگے ہیں. آپ کے 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. ایک حضرت فاطمہ زندہ تھی، باقی دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک ہی بچی تھی، وہ بھی 26 سال کی تھی. یہ نہیں کہا اللہ میری بیٹی کا، میرے نواسوں کا کیا ہوگا. کہا جبرائیل جا پوچھ کے آ، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. وہ نبی. اور آج بھی ہم جب گناہ کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے، روزے رسول میرے نبی استغفار امت کے لیے کرتے ہیں. حضرت قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، روزہ عطر پہ حاضر ہوئے تو یہ قصیدے میں سے الفاظ پڑھے کہ یہ سن کے کہ آپ شفیع گناہ گارہ ہیں، اکٹھے کیے ہیں میں نے گناہ کے انبار. تیری خاطر اتنی تو ہوگی تکفیر،
بشر کرے گناہ ملائکہ استغفار. یا رسول اللہ آپ کے صدقے تو ہمارے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، یہ آپ کے صدقے. اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی کی پہچان، ہم پہ جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو جاننا، ہم پہ جو رسول اللہ کی سنتے ہیں ان کو پہچانا، ہمارے جو ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، گھر بار کے معاملات ہیں ان کو جاننا. تو یہ تین چیزیں بنتی ہیں. پہلا عقیدہ، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کچھ نہیں بنتا. توحید، رسالت، اعمال کے بارے میں، یوم قیامت کے بارے میں، موت، یہ سارے انشاءاللہ میری بہن سکھا دیں گی. پھر رسالت کے بارے میں سارے نبی برحق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. تو پہلے درجے میں عقائد سکھائے جائیں گے، دوسرے درجے میں جو ہیں وہ اعمال ہیں. بھئی قرآن کسی جگہ صرف ایمان کی بات نہیں کرتا، آمنو عامل الصالحات، اعمال کی بات کرتا. اسی پہ اللہ پاک، اللہ کی رضا کا فیصلہ انسان کی اس محنت پہ ہوگا انشاءاللہ. اور تیسری چیز معاملات ہیں. اگر یہ دونوں ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک نہ ہو تو بھی انسان کو بھگتنا پڑے گا، میدان معاشر میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ جب سیکھا جائے تو اس نیت سے سیکھا جائے کہ میں اس پہ عمل کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے تو علم واپس لوٹ جاتا ہے. آپ نے اب یہ شروع کرنا ہے تو اس نیت سے کہ جو کام میں سیکھوں گی میں اس پہ عمل کروں گی، جو عقیدہ مجھے بتایا جائے گا میرا یقین بن جائے گا. تو اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کا یہ آنا قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ہمیں مل کے دین کو سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے کی توفیق دے. ایک عورت ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اسے مسائل ہی نہیں آتے پاکیزگی کے، وہ بیچاری ناپاک رہتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، نماز نہیں ہوتی، ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، اس پہ غسل فرض ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. کل وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، اسے بچوں کو کیا دین سکھائے گی، اپنی بچی کو کیا بتائے گی، اسے خود ہی کچھ نہیں آیا تھا. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اکثر جگہ یہ مشکلات ہیں. باپ کو مسائل نہیں آتے، بیٹے کو کیا سکھائے گا. کالج کی، اسکول کی یہ چیزیں تو پڑھانے میں ماں باپ بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن دین نہیں سکھاتے. دین دو ذریعے سے آتا ہے، ایک علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور دوسرا نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے. جو محبت، جو جذبات، جو کیفیات، جو تعلق اللہ ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. وہ مقناطیس ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت کے، ان کی صحبت، ان کے بیان، ان کی کیفیت سے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا تعلق بن جاتا ہے، یہ دل عرش بن جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو لے کے چلے. اللہ پاک قبول فرما رہے، اور میری اس بہن کو اللہ اجر دے، باقیوں کو بھی جو اس میں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ خاصی ایک ترتیب بن گئی ہے، اللہ اس میں ذوق شوق دے. انشاءاللہ امید ہے یہ 40 منٹ کی کلاس ہوگی، زیادہ لمبی نہیں ہوگی. کالج اسکول میں 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے. سیکھیں، اور اس میں ایک دو اصول کی باتیں بتا دوں. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو درمیان میں کوئی نہ بولے، ان کے ذاتی نمبر پہ میسج کر دے، اس کا جواب دیا جائے گا. وہ اگر مناسب ہوا آپ کے لیے تو آپ کے لیے، وگرنہ سب کے لیے اگلے بیان میں آ جائے گا. ایک اور انشاءاللہ کوئی اختلافی مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے جو کسی کو دقت دیے جائیں. اگر کسی کو محسوس بھی ہو تو وہ علیحدگی میں پوچھے، اور کوشش یہ کرے کہ پوری بیٹھ کے اللہ سے سوال کر کے اللہ تیرا دین سیکھ لیں. جیسے استاد کے سامنے ادب سے بیٹھا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اب کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ گزشتہ صدی میں سب سے بڑے محدث تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. 5 لاکھ حدیث سند روایت اور جرا کے ساتھ آتی تھی. مقدمین میں اتنا بڑا آدمی نہیں گزرا کوئی. اور حضرت کے حافظے کا یہ حال تھا، اللہ کی عطا تھی کہ حضرت جب کوئی کتاب کوئی 50 جلدے میں کیوں نہ اس کو پڑھتے نہیں تھے، ایسے دیکھتے، ایسے نظر کرتے، دیکھتے اگلا صفحہ ایسے بند کر دیتے. حضرت کو اس کی تصویر حضرت کے دماغ میں آ جاتی، یاد ہو جاتی. اور کوئی 40 سال بعد بھی پوچھے تو حضرت سناتے تھے فلانی جلد کے فلانی صفحے کی فلانی لائن پہ تھا. اتنی تھی. مصر تشریف لے گئے،
نور الہدا کتاب ہے فقہ حنفی کی، ملتی نہیں تھی، تو وہاں دیکھی تو کہا مجھے دیں، آپ نے کہا لے کے نہیں جا سکتا، میں دیکھوں گا، ایسے دیکھ کے چند منٹ بھی نہیں لگائے واپس رکھ دی۔ تو ہندوستان میں آ کے کتاب لکھی تو کسی 70 میں بھی فرق نہیں تھا، صفوں کا تو چھوڑ دے، کسی لائن میں بھی فرق نہیں تھا، لوگ اشک کر۔ تو کسی نے پوچھا، میری بات کو غور سے سنیے گا، کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے تو آپ کس وجہ سے ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں یا مطالعہ کرتا ہوں اپنی ذاتی، تو کتاب کا میں ایسے ادب کرتا ہوں جیسے استاد کا ادب کیا جاتا ہے۔ میں کتاب پڑھتے پڑھتے جب پڑھتا ہوں تو جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، بڑی کتابیں جو عربی متن میں ہیں، تو ان کے سائڈوں پہ حاشیے ہوتے ہیں، اور حاشیے چاروں طرف ہوتے، اوپر بھی ہوتے ہیں نیچے بھی ہوتے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی۔ تو جو دائیں بائیں کے ہوتے ہیں وہ سیدھے نہیں لکھے ہوتے، اس طرح کتاب موڑتے ہیں لوگ۔ تو فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کتاب کو نہیں پھیڑا، خود اٹھ کے پھر جایا کرتا تھا، کتاب کو نہیں پھیرتا تھا کہ اس کتاب سے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو بھئی یہ تو اسی صورت میں ہے کہ ہمارے اندر سیکھنے کی کوشش اور عمل اور محبت اور ادب پیدا ہو جائے۔ اللہ آپ لوگوں کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرے۔ انشاءاللہ میں تقریباً ہفتہ 10 دن 15 دن میں کبھی کبھی تھوڑی سی بات کر لیا کروں گا، تو تاکہ اللہ پاک ہمیں سب کو اس میں شامل کر لے۔ اور ایک بات، دوسری بات، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی تکلیف میں ہو نا تو وہ دعا کرتا ہے، سب کرتے ہیں، تو جب کسی دوسرے کے لیے آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس آدمی کو بھی نفع ہوتا ہے، تو جس نے دعا کی ہے اللہ اس کو بھی نفع دے دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو کرونا ہو گیا تو آپ کو بھی ہے، تو آپ کسی کا اللہ نہ کرے ہو، مثال دے رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کی وہ بھی تندرست ہوگا، آپ بھی تندرست۔ کسی کے بچے نہیں ہیں، جس کے نہیں ہے اس کا نام لے کے، تو ہمارے اکابر اس طرح کرتے تھے، جن کو کوئی تکلیف بیماری ہوتی تھی تو ڈھونڈتے تھے کوئی ایسا بندہ ملے جو میری طرح کی تکلیف میں ہے، تو اس کو لیے دعا کرتے تھے، تو ان کی اس کے حق میں بھی ہوتی اور اپنے حق میں بھی۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہوں، آپ میرے لیے، کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ ساری چیزوں کا دار و مدار اس پہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یہ ٹوٹی پھوٹی یہ عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔